یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہر 6 مہینے بعد ایک نیا وزیر آ جاتا ہے اور تعلیم بالغاہ کا ہمارا سبق پھر شروع ہو جاتا ہے. تو اب یہ نئے وزیر آئے ہیں، وہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو پچھلے ایک پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب کے پوتے تھے، وہ بھی یہی فرماتے رہے 2.5 سال، اور پھر ان کو وزارت سے نکال دیا گیا. تو میں خیال جو فائلیں وہ چھوڑ گئے تھے وہی موجودہ وزیر انرجی بھی پڑھتے ہیں اور آ کر بیان دے دیتے ہیں. اس لیے حقائق کو بیان کرنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے. ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو نواز شریف صاحب نے PMLN کی حکومت نے 2013 سے 2018 تک کیا، اس کی مثال پاکستان تو چھوڑیں، دنیا میں شاید آپ کو کہیں نہ ملے کہ ایک حکومت نے اتنے کم عرصے میں اتنی زیادہ بجلی لگائی ہو، اتنے کم خرچ پر لگائی ہو، اور اس کو مکمل کر کے ملک میں جو بجلی کا بحران تھا، 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اس کا خاتمہ کر دیا ہو. اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ 5000 میگا واٹ کے 4 LNG کے پلانٹ لگائے گئے، جس میں سے ایک نامکمل تھا. آج 3.5 سال ہو گئے اس حکومت کو، وہ پلانٹ مکمل نہیں ہو سکا، اور اس کی قیمت 50% بڑھ چکی ہے، کیونکہ جو روپے کا حشر انہوں نے کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. 4000 میگا واٹ کے کول کے 3 پلانٹ لگے، جو 2 کراچی میں ہیں، ایک پورٹ قاسم میں، ایک ہب میں، اور ایک سائیوال میں لگا. یہ 9000 میگا واٹ کی نئی تھرمل جنریشن ہے، جو اسی عرصے میں شروع ہوئی اور مکمل بھی ہو گئی. آج اس حکومت کو 3.5 سال ہوئے ہیں، ایک بھی پاور پلانٹ شروع نہیں کیا جا سکا، بلکہ میں نے جو بتایا کہ جو ماضی کے تھے مکمل نہیں ہو سکے. اور میں وزیر موصوف سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ ان کا ایک محکمہ ہے جسے NPCC کہتے ہیں، نیشنل پاور کنٹرول سینٹر، اسلام آباد میں ہے. ان کے دفتر سے 6 کلومیٹر پہ ہے. وہاں کسی وقت بھی تشریف لے جائیں، اور وہاں پر جا کر میڈیا بھی ساتھ لے جائیں، یہ کیمرے جو یہاں لگے یہ بھی ساتھ لے جائیں. تو وہاں پر آپ کو سب سے سستی بجلی بنانے والے جو 6 پلانٹ ملیں گے، وہ یہی 3 کول کے پلانٹ ہیں اور 3 LNG کے پلانٹ جو چل رہے ہیں. یہ آج پاکستان میں سستی ترین بجلی بناتے ہیں. انہی کی وجہ سے آج پاکستان میں بجلی جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے. پاکستان کے اندر یہ پلانٹ سستی ترین بجلی بناتے ہیں، اور جو LNG کے پلانٹ ہیں صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں سستی ترین بجلی بناتے ہیں. 62% ایفیشنسی کے پلانٹ دنیا میں 2-3 ممالک کے پاس ہیں، جس میں سے ایک پاکستان ہے. یہ اس معاملے کی حقیقت ہے. اور صرف بات ان 9000 میگا واٹ پہ ختم نہیں ہوئی تھی، اس کے علاوہ 7000 میگا واٹ کے اضافی پروجیکٹ یا شروع کیے گئے یا مکمل کیے گئے. ان میں نیلم جیلم کے تقریباً 1000 میگا واٹ ہیں، تربیلا 4 ہے جو 1500 میگا واٹ کا ہے. نیوکلیئر کے 2 پلانٹ ہیں کینوپ کے اندر جو آج چل رہے ہیں، ایک چل پڑا ہے، ایک ابھی چلے گا. تھر کے اندر 600 میگا واٹ کا کول پلانٹ چل رہا ہے. چشمہ 3 اور 4 یہ اسی دور میں مکمل ہوئے، 700 میگا واٹ یہ دے رہے ہیں. نندی پور کا پلانٹ جو مشرف کے زمانے میں شروع ہوا تھا، 9 سال سے تعطل کا شکار تھا، 500 میگا واٹ اس کو مکمل کیا گیا، 500 میگا واٹ وہ دے رہا ہے. گدو 747 جو اس وقت سب سے ایفیشینٹ پلانٹ تھا پاکستان کا، 750 میگا واٹ یہ دے رہا ہے.
تو یہ 7,000 میگا واٹ کے پلانٹ یہ مکمل ہوئے اس دور میں. اس کے علاوہ اور بھی نیوکلیئر پلانٹس کو کمٹمنٹ کیا گیا ہے جو آئندہ چند سالوں میں مکمل ہوتے رہیں گے. ایل این جی آنے سے جو ملک کے پلانٹ بند تھے وہ سارے کے سارے پھر چل پڑے، جس میں ایک وفاقی وزیر صاحب کا پلانٹ ہے جو 450 میگا واٹ پروڈیوس کرتا ہے اور صرف ایل این جی پہ چلتا ہے. ایک فوجی کبیر والا کا پلانٹ ہے 150 میگا واٹ کا، وہ بھی صرف ایل این جی پہ چلتا ہے. ایل این جی نہ ہوتی یہ دو پلانٹ نہ چلتے. 250 میگا واٹ کے پلانٹ ہیں جو 1000 میگا واٹ یہ لاہور کے ارد گرد لگا تھا مشرف دور میں، اس وقت سے ڈیزل پہ چل رہا تھا اور مہنگی ترین بجلی پاکستان میں بناتے تھے یہ پلانٹ، اور سال میں 60-70% چلتے تھے. اس میں ایک پلانٹ اسی منسٹری کے انرجی منسٹری کے ایک سابق وزیر کا بھی ہے. اور جب ان کو ایل این جی پہ کنورٹ کیا گیا تو یہ جو سیونگز صرف ان پلانٹس کی ہے وہ تقریباً 100 ارب روپیہ سالانہ آتی ہے. نندی پور میں نے پہلے کہا ایل این جی پہ آیا 525 میگا واٹ پروڈیوس کر رہا ہے. کیپکو کے اندر جنریشن کیپیسٹی تھی جو استعمال نہیں ہو سکتی تھی کہ گیس نہیں تھی، وہ شروع ہوئی. یہ 3000 میگا واٹ یہ اضافی جنریشن جو ہے یہ بھی پاکستان کو ملی. تو آج الحمدللہ پاکستان کے پاس وافر مقدار میں بجلی موجود ہے، صرف اس کو بنانے کی ضرورت ہے. اور قیمت کم اسی طرح ہوگی کہ پرانے پلانٹس کو بند کریں جو بہت مہنگی بجلی بناتے ہیں اور ان پلانٹس کو نئے پلانٹس کو استعمال کریں. جو آپ کے فرنس آئل کے پلانٹس ہیں یہ آج مہنگی ترین بجلی بنا رہے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کابینہ نے 2018 میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان میں فرنس آئل امپورٹ نہیں کریں گے. اس وقت پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پر تھا فرنس آئل امپورٹ میں. جب پاکستان نے فیصلہ کیا پوری دنیا میں فرنس آئل کی قیمت گر گئی جب اتنی بڑی مارکیٹ نکل گئی. آج یہ بدقسمتی ہے کہ ایک دفعہ پھر اس حکومت نے فرنس آئل کی امپورٹ شروع کی. میں اس کو صرف نااہلی نہیں کہہ سکتا، ہم کسی پہ کرپشن کا الزام نہیں لگاتے، لیکن یہاں سے بہت بو آتی ہے کرپشن کی. اس لیے کہ آج فرنس آئل کے جہاز کراچی کے باہر کھڑے ہیں اور پاکستان کی اپنی ریفائنریوں میں فرنس آئل کے تمام ذخائر بھر چکے ہیں، فرنس آئل رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور ریفائنریاں بند ہیں. یہ آج کی حقیقت ہے. اس کا کوئی جواب دینا پسند کرے گا؟ اور یہ وہ فرنس آئل ہے جو 50% مہنگی بجلی بناتا ہے ایل این جی اور کول کی نسبت. تو آج جو پاکستان کے عوام بجلی کی قیمت ادا کر رہے ہیں اس میں اس حکومت کی اس نااہلی اور کرپشن جو ہے اس کا ایک بہت بڑا عنصر ہے. باقی جو معیشت کا حال اس حکومت نے کیا ہے، جہاں ڈالر 73% مہنگا ہو چکا ہے اور بجلی ڈالروں میں لگتی ہے، تو وہاں پر آج عوام اس حکومت کی نااہلی اور کرپشن کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور اس کا آپ نے دیکھ لیا کہ کل کے پی کے لوکل باڈی الیکشن میں جو حشر ہوا ہے حکومت کے امیدواروں کا، اور ایک حکومت جہاں پر پولیس بھی اسی محکمے کی ہو، انتظامیہ بھی ہو، وہاں پر دھاندلی کی کوشش کی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور جو اس علاقے کے عوام نے ان کے وزیروں کے ساتھ حشر کیا اس کی ویڈیوز بھی آج عام ہیں. یہ آج حقائق ہیں اس ملک کے. اب میں صرف گزارش اتنی کروں گا کہ ہم نے نئے پلانٹ لگائے جن کی
جو فیول کاسٹ ہے، یعنی جو وہ LNG استعمال کرتے ہیں یا کول استعمال کرتے ہیں، وہ فرنس آئل کے جو پلانٹ لگے ہیں پاکستان میں، ان سے ان کا ایک فرق ہے، ایک سیونگز ہے اس کے اندر، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا قیمت پہ آپ LNG لیتے ہیں یا کول لیتے ہیں یا برینڈ کی کیا قیمت ہے، وہ فرق چلا جاتا ہے 6 سے 11 روپے تک۔ جو یہ تمام جو 9000 میگا واٹ کے پلانٹ لگے ہیں LNG اور کول کے، ان کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ اوسطاً 4.5 روپے پہ ہے، یعنی جو یہ پلانٹ سیونگز دیتے ہیں فیول میں، وہ ان کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے اس کو بخوبی پورا کرتا ہے اور آپ کو سیونگز بھی دیتا ہے۔ یہ کئی 100 ارب روپے کی سالانہ سیونگ ہے۔ اور میں یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ جو LNG کے پلانٹ لگے ہیں، ان کے مالک پاکستان کے عوام ہیں، ان کا کوئی اور باہر کا مالک نہیں ہے، یہ پاکستان کی حکومت نے اپنے پیسوں سے لگائے ہیں۔ اور آج جب یہ بکیں گے، اگر آپ بیچنا چاہیں جو اس حکومت کا دعویٰ ہے، تو آپ کو اربوں ڈالر ان پلانٹ سے ملیں گے، یعنی آپ نے جو کچھ لگایا تھا یہ آپ کا اثاثہ ہے، اور آپ کو کسی وقت بھی جو فائدے وہ دے رہا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ آپ کا اثاثہ بھی بنتا جا رہا ہے۔ جو کول کے 3 پلانٹ لگے ہیں، یہ CPEC کے تحت لگے ہیں، چائنیز انویسٹمنٹ ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ آج ایک منصوبہ بندی کے تحت CPEC کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے، اور یہ جو 3 پاور پلانٹ لگے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے مہنگے لگ گئے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ میرا کسی بھی شخص سے میرا چیلنج ہے، بات بڑی واضح ہے، یہ پلانٹس لگے ہیں، پاکستان میں کوئی بڑا کول کا پلانٹ نہیں تھا، پہلے کول کے پلانٹس تھے۔ ٹیرف جو ہے جس پر یہ پلانٹ لگتے ہیں، یہ نیپرا بناتا ہے، یہ ہم بناتے ہیں، یہ چین نہیں بناتا، یہ ہم بناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب میں اتنے پیسے دوں گا اور آپ آ کر یہ پلانٹس لگائیں۔ یہ ٹیرف پڑا رہا، پاکستان میں کوئی نہیں آیا، 6 سال یہ ٹیرف ہم لے کر پھرتے رہے پوری دنیا میں، کوئی کول پلانٹ لگانے نہیں آیا۔ CPEC کے تحت 3 پلانٹ لگے، ریکارڈ عرصے میں مکمل ہوئے، اور میں اوپنلی کہتا ہوں کہ یہ 3 پلانٹ جو ہیں 4000 میگا واٹ کے، یہ آج پاکستان کی سستی ترین بجلی ہے، اور یہ 3 پلانٹ جو ہیں جو ہمارے پرانے پلانٹس کی نسبت آپ کو بچت دے رہے ہیں ہر سال، وہ کم از کم 2030 تک CPEC کے اندر جتنے بھی منصوبے پاکستان میں لگے ہیں ان سب کی پیمنٹ کے لیے کافی ہے وہ بچت۔ ہمیں اپنے دوست ممالک پر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ جہاں پر دنیا میں کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں تھا، چین نے آ کر انویسٹ کیا، ہمیں بچت دی، اور آج ہم کیچڑ اچھالتے ہیں۔ اور 2030 تک جتنی پیمنٹس بھی ڈیو ہیں CPEC کے ہر منصوبے کے تحت، وہ ان 3 پلانٹس کی بچت آپ کو دے رہی ہے۔ یہ آج بجلی کے حقائق ہیں۔ تو میری ان وزراء سے، اب سیکٹری صاحب تو ہر 6 مہینے بعد سیکٹری بھی بدل جاتا ہے، وزیر بھی بدل جاتا ہے، تو کتنی تعلیم بالغاں یہاں ہوگی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم پاکستان کے عوام کو بجلی کی قیمت کم سطح پر دے سکتے ہیں۔ اس کے طریقے ہیں۔ سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ یہ
جو آپ کے پرانے پلانٹ ہیں جن کو آج آپ فرنس آئل امپورٹ کر کے چلا رہے ہیں، کیوں چلا رہے ہیں سمجھ سے باہر ہے، ان پلانٹس کو بند کریں، یہ اس ملک کی معیشت کی تباہی کا باعث ہیں۔ اگر آپ اپنی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے LNG نہیں خرید سکے، اور جو لوگ 13% کے معاہدوں کو پر الزام لگاتے تھے اور آج خود 40% کے شپ خرید رہے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے ملک میں LNG کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ہم پہ کیس بنائے گئے، آج بھی نیب میں کیس چل رہے ہیں۔ ہمیں کیسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے الحمدللہ اس ملک کی خدمت کی ہے، ملک کے مسائل کو حل کیا ہے۔ تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے کیس چلانے ہیں تو عدالتوں میں اور تفتیش میں کیمرے لگائیں، پاکستان کے عوام کو دکھائیں۔ میں چیئرمین نیب کو 100 دفعہ کہہ چکا ہوں، تم میں ہمت ہے تو آؤ سامنے، تو اگر بتاؤ کون سی کرپشن ہماری حکومت میں ہوئی ہے۔ 5 سال میں ایک کرپشن بتا دیں، میں ذمہ دار ہوں، ہماری جماعت ذمہ دار ہے۔ آج ہر معاملے میں کرپشن کا سکینڈل ہے۔ یہ کراچی کے باہر شپ کھڑے ہوئے ہیں، فرنس آئل استعمال کی جگہ نہیں ہے، ریفائنریاں بند ہیں، ان کے ذخائر بھر گئے ہیں۔ یہ آج ملک کی حقیقت ہے۔ باہر کو ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے فرنس آئل، جی، امپورٹ بھی ہو رہا ہے۔ بلکہ ایک ریفائنری جو ہے وہ یہاں سے فرنس آئل ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہم یہ وہی چینی والا معاملہ ہے، یہاں چینی تھی نہیں، ایکسپورٹ شروع کر دی، قیمت مہنگی ہو گئی، اب امپورٹ کرنی شروع کر دی ہے۔ تو نااہلی اور کرپشن کے یہ واضح ثبوت ہونے کے باوجود آج نیب بھی خاموش ہے، آج FIA بھی خاموش ہے، آج عدالتیں بھی خاموش ہیں، لیکن عوام خاموش نہیں ہے۔ حشر وہ ہوگا جو کل KP کے اندر بلدیاتی امیدواروں کا اور وزیروں کا ہوا ہے۔ جی، ایک اور بات ہوئی کہ ٹرانسمیشن نہیں ہے جی ملک میں، ٹرانسمیشن کیپیسٹی PMLN نے نہیں لگائی۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کیونکہ وزیر موصوف الوکیل ہیں تو وہ ہر قسم کے دلائل دیتے ہیں، چاہے سیر ہو پیر نہ بھی ہو تو دلائل ضرور دے دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کبھی آپ نے کوئی ایسی بجلی بنائی ہے جو آپ پہنچا نہ سکے ہوں جہاں پر ڈیمانڈ تھی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور 3.5 سال آپ کو ہو گئے، اگر وہ کمی تھی پوری کر دیتے۔ ٹرانسمیشن لائن تو 6 مہینے میں مکمل ہو جاتی ہیں، وہ تو ہمارے یہیں پہ سب کچھ بنتا ہے، تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر جو سب سے مذاق خیز بات کی جاتی ہے کہ یہ ٹیک اور پے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ آپ پلانٹ لگائیں، میں آپ سے بجلی جو بنائیں گے جب میری ضرورت ہوگی میں آپ سے خرید لوں گا اور آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ کروں گا۔ یہ پوری دنیا کا نظام ہے، پاکستان میں بھی یہی ہے، پوری دنیا میں یہی ہے۔ تو اس حکومت کا دعویٰ ہے کہ ٹیک اینڈ پے ہونا چاہیے، یعنی آپ پلانٹ لگائیں، میں آپ سے بجلی خریدوں یا نہ خریدوں۔ تو مجھے کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ دیں جو یہ کام کر سکتا ہو کہ یہاں پر آگے اربوں ڈالر انویسٹ کرے اور آپ اسے بجلی نہ خریدیں، وہ پلانٹ لگا کے بیٹھا رہے۔ کم از کم میں کسی ایسے بندے کو نہیں جانتا، لیکن یہ وہی حکومت ہے جس کے وزیر نے وزیر اعظم کی موجودگی میں قومی اسمبلی کے فلور پر کہا تھا کہ عمران خان 200 ارب ڈالر لے کر آئے گا اور 100 IMF کے منہ میں مارے گا اور 100 پاکستان پہ خرچ کرے گا۔ آج IMF ہمیں تھپڑ مار مار کے، اس ملک کے عوام کو نڈھال کر کے، مہنگائی کا بوجھ ڈال کر ہمیں 6 ارب ڈالر دینے کو تیار نہیں۔ یہ اس حکومت کی حقیقت ہے۔ جناب سوال۔ یہ ہے کہ یہ جو فرنس آئل کا آپ کہہ رہے ہیں کہ کر رہے ہیں، تو آپ مارکیٹ اور LNG پرائسز جو اسپاٹ ہے وہ اتنے ہائی ہو گئے کہ اگر آپ کمپیئر کریں تو فرنس آئل نیچے ہو گئے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ بنگلہ دیش بھی اسے امپورٹ کر رہا ہے، آج بھی اوپر جا رہا ہے $2.1 کے رہا ہے۔ تو کیوں نہیں ریشنل بنتی کہ وہ امپورٹ کیا جائے؟ اور سیکنڈلی یہ کہ آپ نے کرپشن کی بات کی کہ اس سے کرپشن کی تو آتی ہے، تو یہ تو آپ ایک پاور پلانٹ وہاں لگائے ہے ساہیوال میں،
اس کو ساری وہ جب چاہتے ہیں کرایہ بڑھا دیتے ہیں انفراسٹرکچر تو کافی ہیوی اس کے اوپر وہ آتی ہے لوجیکلی اسے اگر آپ امپورٹ کر رہے ہیں تو پورٹ سے بھی یا کوسٹل ایکٹ لگانا چاہیے تو وہ آپ کی کیوں آپ کی گورنمنٹ نے ڈیسیجن جی اب اچھے سوال آپ نے کیے ہیں. ساہیوال کا جو پلانٹ لگا ہے لوڈ سینٹر کے قریب ہے, آپ کو ٹرانسمیشن لائن نہیں ڈالنی پڑتی. جب آپ ٹرانسمیشن لائن کے خرچے اور لاسز ڈال دیں تو وہ پلانٹ آج بھی اتنا ایفیشینٹ ہے جتنا کراچی میں پلانٹ لگا کر وہاں پر بجلی لے جانا تھا. کیونکہ آپ کو شاید یہ علم نہ ہو کہ پہلے کہ الیکٹرک امپورٹ کرتا تھا, کراچی امپورٹ کرتا تھا بجلی, اب کراچی سے بجلی ایکسپورٹ ہو رہی ہے, تو وہ اتنا ہی افیکٹو ہے. دوسری بات جو ہے کہ ایل این جی میں آپ کی ناکامی یہ ہے کہ آپ نے کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا. ہم 8 شپس کے میڈیم اور لانگ ٹرم کانٹریکٹ کر کے گئے تھے, 4 شپس کی کیپیسٹی آپ کے پاس تھی, آپ نے کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا. تو آج بھی اگر آپ 5 یا 10 سال کے کانٹریکٹ کریں تو وہ آپ کو بہت سستے ملیں گے, وہ آپ کو فرنس آئل کی قیمت سے کم ملیں گے. اور یہ یاد رکھیں کہ جو ایل این جی کے پلانٹس ہیں یہ فرنس آئل سے 50% کم انرجی استعمال کرتے ہیں. یعنی آج جو مہنگی ترین بھی آپ کی ایل این جی آپ خریدیں اسپاٹ مارکیٹ میں, جب آپ اس کو اپنے پرانے کانٹریکٹ کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں وہ پھر بھی فرنس آئل سے سستی ہے. اس لیے فرنس آئل جنریشن پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. ایل این جی کے کانٹریکٹس کریں, آپ کا ملک چلتا رہے گا, بجلی لوگوں کو سستی ملے گی. سر ایک منٹ سر, پی آر ایل وہ بتا دیں سر, پی آر ایل بند ہوئی ہے. پی آر ایل بند ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ذخائر نہیں ہے فرنس آئل کے, تو ہمیں اب ریفائنری ہی بند کرنی پڑے گی, یعنی ہم مزید پیٹرول اور ڈیزل امپورٹ کریں گے. پاکستان کی جو شہر ہے کشمیر, اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں. موجودہ حکومت نے 3.5 سال میں کشمیر پر کبھی کوئی بات نہیں کی, لیکن تقریباً 7-8 مہینے کے دوران افغانستان کے معاملے پر آذربائیجان, پاکستان, ترکی, امریکہ, میرے بھائی تو ہماری کیا فارن پالیسی سے افغانستان تک بہتر ہو گئی. میرے بھائی میں پبلک میں اپنے گندے کپڑے نہیں دھونا چاہتا, یہ ملک کی بدنامی ہوتی ہے. تو جو ہماری ناکامی ہے, کامیابیاں ہمارے خارجہ پالیسی کی ہیں, وہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے, ہمیں گھر کے اندر ہی ڈسکشن کرنی چاہیے, یہ پبلک ڈسکشن نہیں ہے. جو گیس کا بحران شروع ہو گیا ہے, جن میں گیس دوسرے علاقوں میں نہیں آ رہی, کراچی میں بھی نہیں آ رہی, اس وجہ سے کیا یہ ہم ایک علیحدہ پریس کانفرنس کریں گے. گیس کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا, اس کا حل کیا ہے, ہم حل دے کر گئے تھے. اس کا حل صرف ایل این جی ہے. اضافی گیس آپ کو چاہیے. پاکستان کی 50% سے زیادہ پرائمری انرجی گیس ہے. آپ کو اپنے انرجی کا حل چاہیے تو ایل این جی امپورٹ کریں. اور میں حیران ہوں جو آج وفاقی وزیر ہیں وہ کہتے ہیں جی ایل پی جی سستی پڑتی ہے. جو سلنڈر کی گیس ہے فرماتے ہیں سستی پڑتی ہے. سلنڈر کی گیس ایل این جی سے کم از کم دگنی سطح پر ہوتی ہے. یعنی جو لوگ, میں خود اپنے گاؤں میں ایل پی جی استعمال کرتا ہوں, جو لوگ اتنی ہی گیس شہر کے اندر استعمال کرتے ہیں ایک سلنڈر کے برابر, وہ تقریباً اس کا 10واں حصہ دیتے ہیں. ایل این جی اگر آپ استعمال کریں وہ بھی آپ کو آدھی پڑے گی. تو آج گھر کے فیول کا حل بھی ایل این جی کے اندر ہے. ابھی پی ٹی آئی گورنمنٹ کو آپ ایک کریڈٹ دینا چاہیں گے کہ اپریل میں انہوں نے 12 ایگریمنٹس کے جو ریٹرن ہیں اس کو ری نیگوشیٹ کیا, اور کس کو آئی پی پی سے ریگوشیٹ جو مشرف کے آئی پی پی سے ریگوشیٹ. میرے بھائی اس کو لائے نا, ذرا اس کو لائے نا, کتنی کاسٹ ریڈکشن ہوئی ہے. اس کے اندر 2 چیزیں ہیں جو آئی پی پی منتیں کرتے تھے کئی سالوں سے کہ ہمیں یہ کنسیشن دی جائے, دونوں کنسیشن دے دی گئی ہیں. اس معاہدے میں بھی کرپشن کی بو آتی ہے, اس معاہدے میں کرپشن کی بو ہے. آپ ملک کو بتائیں نا کتنا فائدہ ہوا ہے آپ کا. میں آپ کو نقصانات بتا دیتا ہوں. یعنی کثیر جہتی آپ کی محض ایل این جی امپورٹ ہو اور گیس کا مسئلہ حل ہو جائے. لیکن آپ کے دور میں بھی پالیسی آئی تھی نئی ڈرنگ کی وغیرہ, لیکن
लेकिन दूसरी तरफ जो हम जिस तरह से पुराने गीजर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि बढ़ना चल रहा है, जबकि जापानीज उसी को 70% सेविंग दे देता है। इसी तरह जो चूल्हे की बात है या जो और इक्विपमेंट की बात है, गीजर हो गया, हीटर हो गया, ये सारे वो आ जाते हैं। तो इन एंगल्स के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है कि 70% अगर गैस सर्टेन काइंड ऑफ इक्विपमेंट के जरिए सेव हो सकती है तो व्हाई डोंट गवर्नमेंट? देखिए वो मार्केट बेस्ड इकॉनमी है। जहाँ तक ड्रिलिंग की बात है, पाकिस्तान में कंटिन्यूस डिप्लीशन है हर साल। जब ये हुकूमत आई थी ये भी यही बातें करती थी। जो आपका एक्सप्लोरेशन है ये एक प्रोबेबिलिटी का फंक्शन होता है कि प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है आपको। हमारे पास पिछले साल एक मौका था कि $4 की LNG 3 से 5 साल की आपको मिल रही थी, आपने नहीं ली। आप अपनी गैस निकालने के $6 देते हैं। पाकिस्तान से इस वक्त सिवाय एक फॉरेन कंपनी के और एक चाइनीज हांगकॉन्ग की कंपनी के तमाम कंपनियां जा चुकी हैं। ये इस हुकूमत की जी $4 की LNG आपको 3 साल और 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स पे जी पूरी दुनिया कर रही थी। ये मार्केट थी उस वक्त। अगर आप मार्केट में जाते आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलते। मैं आपको सबूत भी दे दूंगा। जी करप्शन के सबूत मैं आपको देता हूँ। इनको डालें जेल में जिस तरह हम गए थे, इनको डालें 90 दिन नैब में, मैं देखता हूँ आपको जो करप्शन मिलेगी। हम तो भुगत आए हैं ना। ये जरा मुझे ये एक दिन को नहीं गुजार सकते। जो डाके हैं वो आपके सामने पड़े हैं, आपके सामने। आपको नजर नहीं आ रहा कि PRL क्यों बंद है, आज शिप क्यों बाहर खड़े हुए हैं फर्नेस ऑयल के। ये सबूत है ना, यही सबूत होता है। काबीना का फैसला था पाकिस्तान फर्नेस ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा, क्यों आपने काबीना का फैसला तोड़ा है? इसका जवाब दें। देखिए अदायगियाँ आपने जब प्लांट्स लगवाए हैं, अदायगी आपको करनी पड़ेंगी। 2 कोर्ट केस आप हार चुके हैं। यहाँ पर जो वजीर थे, इसके इंचार्ज थे, उनका अपना IPP था, एक और वजीर का भी IPP है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जी जी नवाज शरीफ साहब इलाज करवा कर आएंगे। आपकी कंसर्न का बहुत शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।